السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے آج کا ویڈیو کافی لیندی ہونے والا ہے کیونکہ بہت سے ایسے مسکنسیپشنس ہیں جنہیں واقعی کلیئر کرنا بہت ضروری ہے، اس لیے صبر شکر کے ساتھ اینڈ تک بنے رہیں کیونکہ اس ویڈیو میں ہم کافی امپورٹنٹ ٹاپک پر اور لوگوں کے کچھ اعتراضات پر ہم ڈسکشن کریں گے انشاءاللہ۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ تو دیکھیے ریسنٹلی ایک سوال آیا، بلکہ اس طرح کے سوالات اکثر بہنوں کی طرف سے آتے رہتے ہیں کہ عید کی نماز کے لیے عیدگاہ میں عورتوں کو جانے کی اجازت کیوں نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، تو دیکھیے وہ لوگ جو اعتراضات کرتے ہیں تو وہ لوگ ایک رول اچھے سے سمجھ لیں، ایون اپنی غلط فہمی بھی ساتھ میں دور کر لیں۔ ٹھیک ہے، فرسٹلی عورتیں نماز کے لیے مسجد بھی جا سکتی ہیں اور عیدگاہ بھی جا سکتی ہیں، صرف اس کنڈیشن میں عورتوں پر پابندی لگائی جا سکتی ہے جب سوسائٹی میں بہت زیادہ فتنہ فساد پھیل چکا ہو اور فتنے کی وجہ سے پھر وہ کہیں بھی نہیں جا سکتی، نہ مسجد، نہ کالج، نہ یونیورسٹی، نہ بازار، نہ مالز، نہ ہوٹلز، نہ درگاہوں پر اور نہ ہی میلوں میں، کیونکہ فتنہ بہت زیادہ پھیل چکا ہے نا، تو پھر جب مسجد نہیں جا سکتی تو ایسے فتنے والی جگہوں پر بھی نہیں جا سکتی۔ ٹھیک ہے، دیکھیے خواتین آلریڈی اس فتنے اور فساد کے دور میں دین سے کافی دور ہوتی جا رہی ہیں، اور ہم سب آج کل جانتے ہیں بلکہ دیکھ بھی رہے ہیں کہ سوشل میڈیا نے، ٹی وی ڈراماز، موویز نے عورتوں کو بگاڑنے کے سارے ریکارڈ توڑ دیے ہیں، اور ایسے میں عورتوں کو مسجدوں سے بھی دور کر دیا گیا ہے۔ ہاں بھائی، کچھ مخصوص کنڈیشنز کی بنا پر عورتوں کو مسجد آنے کی اجازت ہے، جیسے کہ مسجد میں خوشبو لگائے بغیر آنا ضروری ہے، پردے کا خیال رکھنا ضروری ہے، مردوں کے ساتھ میل جول نہ ہو، عورتوں اور مردوں کا راستہ الگ الگ ہو والی شرطوں پر عورتیں نہیں اترے گی، اس لیے انہیں مسجد میں آنے کی اجازت نہیں دی جاتی کہ اگر عورتیں مسجد آئیں گی تو ان کی وجہ سے فتنہ پھیلے گا، جبکہ وہیں یہی مسلم خواتین جب مارکیٹ، مالز، ہوٹلز، کالج، یونیورسٹیز، شادیوں کے فنکشنز میں بنداز جاتی ہیں خوشبوؤں کے ساتھ، کوئی پردے کی پابندی نہیں، مردوں اور عورتوں کے راستے بھی ایک ہوتے ہیں، مکس گیدرنگ، سب کچھ تو یہاں جائز سمجھا جاتا ہے، ایسی جگہوں پر تو انہیں فتنہ نظر نہیں آتا، بٹ جہاں مسجد کی بات آ گئی وہیں سارے زمانے کے فتنے پھیلنا شروع ہو جاتے ہیں کہ اگر عورتیں مسجد آئیں گی تو فتنہ پھیلے گا۔ ارے اگر ایسا ہی ہے تو پھر آپ اپنی خواتین کا مارکیٹس، مالز، ہوٹلز جانا بھی بند کروائیں، کیونکہ وہاں تو کھلم کھلا فتنہ پھیلا ہوا ہے، مردوں سے عورتیں ٹکراتی ہیں، اتنا رش ہوتا ہے، عورتیں پردے کی بھی اتنی پابندی نہیں کرتی، خوشبو لگا کر باہر جاتی ہیں، اس کے باوجود بھی کسی کو عورتوں کے بازار اور یونیورسٹیز اور کالجز اور ہوٹلز میں جانے پر کوئی اعتراض نہیں ہوتا۔ یہ تو عجیب سوچ ہے، عجیب سسٹم ہے، تو سسٹم بدلنے کی ضرورت ہے یا اپنی سوچ؟ خیر دیکھیے، بے شک عورتوں کا گھر میں نماز پڑھنا زیادہ بہتر ہے، مگر اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ انہیں مسجد آنے کی اجازت نہ دی جائے، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر عورتیں مسجد آنے کی اجازت مانگیں تو انہیں مت روکو۔ کیا فرمایا؟ انہیں مت روکو۔ اور صحابیات جن کے ایمان کا لیول سب سے زیادہ بلند تھا، بہت اسٹرانگ تھا، وہ مسجدیں جاتی تھیں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مسجد جاتی تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نہیں روکا۔ دیکھیے ہمارے یہاں صرف مسجد اور عیدگاہ جانے پر عورتوں کی پابندی لگا دی جاتی ہے کیونکہ فتنہ پھیلا ہوا ہے، مگر مجال ہے کسی نے ہمت سے یہ کہا ہو کہ عورتوں کے مارکیٹس، مال، درگاہوں پر، میلوں میں اور ہوٹلز پر جانے پر پابندی لگائی جائے، جبکہ سب سے زیادہ فتنہ انہی جگہوں پر ہوتا ہے۔ تو پہلے اس فتنے کے دور میں آپ عورتوں کے بازار، مالز، درگاہوں، میلوں اور ہوٹلز میں جانے پر پابندی لگائیے، پھر انشاءاللہ عورتیں مسجد بھی نہیں جائیں گی۔ کلیئر؟ اب دیکھیے اعتراضات کرنے والے عجیب و غریب دلیلیں دینا نہ شروع کر دیں۔ اب ایسا بھی نہیں ہے کہ سارے چھٹے ہوئے بدماش، گنڈے، موالی اور شیطان صفت لوگ مسجدوں میں بیٹھے ہیں، اس لیے مسجدوں میں اور عیدگاہ میں عورتوں کو آنے کی اجازت نہیں ہے، اور سارے نیک، شریف، متقی، پرہیزگار لوگ بازاروں میں، مالز میں، ہوٹلز میں، درگاہوں میں اور میلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے انہیں وہاں جانے کی اجازت ہے۔ اب بھائی ایسے بھی کوئی حالات نہیں، تو پھر یہی ہے کہ عورتیں فتنے کی وجہ سے اگر مسجد نہیں آ سکتی تو پھر وہ کہیں بھی نہیں جا سکتی، سمپل۔
देखिए मस्जिद हरम में, मस्जिद नबवी में, अरब ममालिक में, अमेरिका, अफ्रीका, रशिया बल्कि पूरी दुनिया में औरतें मस्जिद आती हैं। बात को अच्छी तरह समझ लें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से लेकर आज तक औरतें मस्जिद जाती हैं, सिवाय हमारे कुछ ममालिक के, यानी हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश वगैरह को छोड़कर सारे शैतान यहीं बसे हैं और बाकी सारे ममालिक में फरिश्ते बैठे हैं। इसलिए दूसरे ममालिक में औरतें बाकायदा मस्जिद जाकर नमाज अदा कर सकती हैं, मगर हमारे ममालिक में नहीं कर सकती। देखिए नमाज ईद औरत पर वाजिब नहीं है, लेकिन उसके लिए सुन्नत है और वो मुसलमानों के साथ ईदगाह में नमाज ईद अदा करेंगी, क्योंकि उन्हें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा ही करने का हुक्म दिया है। देखिए उम्मे अतिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मरवी है कि हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि नमाज ईदैन में जाएं, और कंवारी औरतें और हैज़ वाली औरतों को भी हुक्म दिया कि वो भी जाएं, भले वो नमाज ना पढ़ें मगर उन्हें भी जाने का हुक्म दिया जा रहा है। यानी ईदगाह में औरतों को जाने के लिए स्पेशली इंस्ट्रक्शंस दिए जा रही हैं। तो ये गलत फहमी है कि औरतें मस्जिद और ईदगाह नहीं जा सकती, जबकि औरतें ईदगाह हैज़ यानी पीरियड्स की हालत में भी जा सकती हैं, भले वो नमाज ना पढ़ें मगर फिर भी उन्हें जाने की इजाज़त दी जा रही है, बल्कि ऑर्डर दिया जा रहा है ताकि एटलीस्ट वो दुआ में और खैर के काम में शरीक हो सके, महरूम ना रहें। देखिए अगर मस्जिद में औरतों का अलग थलग इंतज़ाम नहीं है तो ये औरतों की गलती नहीं है, बल्कि उन ज़िम्मेदारान की गलती है जिन्होंने औरतों के लिए मस्जिदों और ईदगाहों में सेपरेट इंतज़ाम नहीं किया है, और ये फतवे देते नज़र आते हैं कि औरतों को मस्जिद और ईदगाह में जाना अलाउड नहीं है, जबकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त दे रखी है। एंड ऑफ द डिस्कशन। देखिए इस फितने के दौर में अगर ख़वातीन के लिए मस्जिद और ईदगाह में सेपरेट कोई इंतज़ाम कर दिया जाए, पर्दे की पाबंदी के साथ, मुकम्मल शराइत के साथ, तो ये बहुत अच्छा बदलाव होगा माशरे में। आप एक बार सेपरेट इंतज़ाम करके तो देखिए, फिर देखना किस तरह ख़वातीन 5 वक्त की नमाज़ों को पाबंदी के साथ मस्जिद में अदा करने के लिए आएंगी। और अगर सच में ईदगाह में भी आने की इजाज़त दे दी जाए तो सीरियसली मर्दों से ज़्यादा औरतें ईदगाह में नज़र आएंगी, बस पर्दे के साथ और ज़रा सा सेपरेट इंतज़ाम करने की ज़रूरत है, फिर फ़र्क आपको खुद ही नज़र आएगा। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा।